وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تیسرا گروہ کے مطلق طور پر مردوں کا قمیص اتار کر ماتم کرنے کی اجازت ہے، مردوں کے اوپر قائل تھے۔ وہ اسی تیسرے گروہ میں وہ کہتے تھے مطلق طور پر یہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقاعدہ امام خمینی نے یہ کہا کہ اگر برہنہ ہونا، آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا، آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی نظریہ، آیت اللہ سیستانی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آپ جا کر دیکھیں، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی کے وہ تو فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ مسجد کے اندر قمیص اتار کر اگر ماتم کیا جائے تو کہا کہ اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، بالکل جائز کام ہے۔ آپ خود آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشیل سوال جواب کی جو سیکشن ہے عزاداری کا، وہاں جا کے دیکھیں، اس میں جو تیسرے نمبر پہ آخری کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ مسجد میں یہ کام کرنا کیسا ہے، تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے، یعنی کوئی حرج اس کام کے اندر نہیں۔ تو بہت سی چیزیں بہت سینسیشنلائز کر رہے ہیں اس کو، بہت جذباتی پن، حساسیت اس کے اندر ڈال رہے ہیں، جبکہ وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی بھی اسی گروہ کے اندر، وہ کہتے ہیں مطلقاً طور پر جائز۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ اسحاق فیاض، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اس کے بعد جناب آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ کام بالکل جائز ہے۔ آیت اللہ زنجانی، شبیری زنجانی جو ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ فاضل لنکرانی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ آیت اللہ مرحوم شیخ جواد تبریزی، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ یعنی کتنے بڑے بڑے، بلکہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تو کہتے تھے مرد شوارع عام، یعنی جو عام جو سڑکیں اور روڈز ہیں، ان پہ بھی قمیض اتار کے ماتم کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی جو تیسرا گروہ ہے مطلقاً طور پر، کتنے مجتہدین آپ نے دیکھے مطلقاً طور پر جائز سمجھتے ہیں اس کو۔ اچھا، چوتھا گروہ ایک اور ہے مجتہدین کا، وہ جائز سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ کام مردوں کا اس طرح سے ماتم کرنا یہ رجحان شرعی رکھتا ہے یا باعث ثواب ہے، بلکہ کچھ علماء تو اس کو مستحب بھی قرار دیتے ہیں۔ حیرانگی ہوگی نا آپ کو کہ یہ بھی ایک گروہ یہ بھی موجود ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس میں رجحان شرعی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس سے حزن اور غم امام کا زیادہ وہ محسوس کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ابھی آگے چل کر اس کا بھی میں بیان کروں گا کہ بہت سے علماء سینہ زنی میں بھی شدت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں شدت کے ساتھ ہونی چاہیے، استحباب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہلکی ہلکی آپ سینے کے اوپر ہاتھ ماریں، اور ایک ہے کہ زوردار طریقے سے ماریں۔ وہ کہتے ہیں اس میں اس شدت کے اندر استحباب ہے، ابھی آگے چل کر ان کی بات بیان ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم نے مثلا بہت سے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تو اس شدت کے ساتھ ہمارے جسم پر اس ماتم کا اثر نہیں ہوتا، اور شدت کے ساتھ ماتم کرنا شدید طریقے سے یہ مستحب ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص اپنی قمیص مرد اگر اتار دیں اور تو اس کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہوگا پھر، اور وہ ان کے لیے جواز کا ایک پہلو اس کے اندر آئے گا۔ اچھا، اب یہ جو رجحان شرعی ہے، یعنی بہتر سمجھا گیا، ذرا اس کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے، وہ ان مجتہدین میں جو ہے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی ہیں۔ ان سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ یہ اگر حزن اور غم میں مزید اس میں اضافے کا باعث بنے تو فتکون مرغوبۃ، پھر یہ کام مرغوب اور پسندیدہ شمار ہوگا، یعنی اس میں رجحان آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ حسینی میلانی، یہ بھی موجودہ علماء میں سے ایک ہیں، اور آیت اللہ میلانی سے بھی جب یہ والا سوال پوچھا گیا کہ مرد کیا قمیص اتار کے ماتم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وہاں سے ان کا بھی یہ جواب آیا کہ هذه الاعمال من جملۃ الشعائر الحسینیہ وکل الفقہاء یفتون برجحانہ۔ فرماتے ہیں تمام چیزیں جس میں اپنے سینے پر سے مثلا کپڑے کو ہٹانا یا قمیص اتار کر ماتم کرنا، انہوں نے کہا یہ کام شاعر حسینیہ میں شامل ہے، اور تمام فقہاء نے ان کے رجحان ہونے پر فتویٰ دیا ہے، یعنی رجحان یعنی ایک طرف زیادہ انکلائنڈ ہے کہ یہ والا کام کیا جائے۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صافی گلپائگانی کا بھی یہ نظریہ ہے۔ بس 5 منٹ اور گفتگو رہ گئی ہے تاکہ یہ موضوع اپنی جگہ پہ مکمل ہو جائے۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی، انہوں نے بھی اس کام کو باعث ثواب قرار دیا ہے، اب اتنا وقت نہیں کہ ان کا فتویٰ پڑھوں۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ تقی طباطبائی قمی، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ آیت اللہ محمد حسین شاہرودی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، اور آیت اللہ محمد حسین شاہرودی نے جائز بھی قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے، کہا کہ رجحان دارد، یعنی اس میں رجحان بھی ہے قمیص اتار کے مردوں کا ماتم کرنا۔
اور اسی طریقے سے آیت اللہ شہرودی نے اپنے ایک اور فتوے کے اندر باقاعدہ اس کو مستحب بھی قرار دیا. وہ جو آپ کے سامنے اب اتنا وقت نہیں کہ اس کو پڑھ سکوں، اس وجہ سے اس کو میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ کوئی امر مباح بھی اگر کسی نیک مقصد کے لیے کیا جائے تو وہ بھی ثواب دلوا سکتا ہے. ان کا بھی ایک الگ آیت اللہ دائیں طرف تو آیت اللہ شبیری زنجانی ہے، لیفٹ طرف آیت اللہ تقی طباطبائی قومی. بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں علماء اور مراجع ویسے تو بہت وہ کرتے ہیں جائزہ خود کر کے دکھائیں کبھی تو ہم مانیں کہ تو آیت اللہ تقی طباطبائی قومی جو لیفٹ سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود قمیص اتار کر جو ہے وہ سینہ زنی کیا کرتے تھے. اچھا، تقی طباطبائی قومی وہ خود ہاتھ اپنے اوپری لباس اتار کر ماتم کیا کرتے تھے. اور اتنا بڑا مجتہد جو یہ تھا، اتنا بڑا مجتہد کہ آیت اللہ خوئی جیسے نے جو صرف 2 یا 3 افراد کو آیت اللہ خوئی نے اپنا پوری زندگی میں اجازہ اجتہاد دیا تھا. اس میں ایک آیت اللہ سیستانی اور ایک تقی طباطبائی قومی. اتنا بڑا مجتہد وہ بھی قمیص اتار کر ماتم کیا کرتا تھا. اچھا، کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو سینہ زنی کو شدت کے ساتھ کرنے کے مستحب ہونے کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں اوپری لباس اگر ہے تو شدت میں ذرا کمی آ جاتی. جیسے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اس کے قائل تھے سینہ زنی میں شدت سے کرنے کا استحباب. آیت اللہ جواد تبریزی وہ کہتے تھے شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے تھے شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ اگر خون بھی نکل آئے تو بھی کوئی حرج نہیں.